على محمد وآل الطيبين الطاهرين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح بحرمة محمد وآل الطيبين الطاهرين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن، توفیق خداوند متعال سے ہمارا جو درس چل رہا تھا، اس میں سورہ النجم مکی صورت ہے اور اس کی ٹوٹل آیات 62 ہے، جس میں سے اس کے جو ہے تقریباً 5 حصے بیان ہو چکے ہیں۔ آیت نمبر جو ہے وہ ایک صلوات پڑھتے محمد آج آیت نمبر جو ہے 23 سے لے کر جو ہے یعنی نہیں 32 سے لے کر 32 سے یعنی آیت نمبر 32 سے لے کر جو ہے وہ آگے آیات جہاں تک انشاءاللہ ہو سکے گا انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو لہٰذا 31 تک جو ہے وہ 5 حصوں میں جو ہے وہ مختلف پیغامات سماعت فرما چکے ہیں۔ آیت نمبر 32، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ هو عالم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو عالم بمن اتقى۔ اس کا ترجمہ، جو لوگ گناہ کبیرہ اور بے حیائی سے اجتناب کرتے ہیں سوائے گناہ صغیرہ کے، تو آپ کے پروردگار کی مغفرت کا یقیناً دائرہ بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ یعنی جو لوگ گناہ کبیرہ سے اور کھلے عام گناہوں سے یعنی بے حیائی یعنی کھلے عام گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت وسیع ہے، تو وہ تم کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اللہ تم کو خوب جانتا ہے، جب اس نے تمہیں زمین سے یعنی زمین کی مٹی سے بنایا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی شکل میں تھے، پس اپنے نفسوں کی پاکیزگی کو نہ جتاؤ، یعنی تم لوگ خود ستائی اپنی نہ کرو، خود پسندی میں نہ مبتلا ہو جاؤ۔ اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے، اپنی زبان میاں مٹھو نہ بنو، خدا جانتا ہے تم میں سے کون پرہیزگار ہے۔ اس آیت مجیدہ کا پیغام کہ اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کا اعلان کر رہا ہے، یعنی اپنے فضل اور عنایت کا پیغام کر رہا ہے۔ تو اس میں اللہ نے کہا ہے کہ اللمم والوں کو، اللمم والوں کو یعنی مغفرت شامل حال ہوگی کس کو؟ اللمم والوں کو۔ تو اللمم سے مراد جو ہے ایک یہ ہے کہ جو لوگ یعنی گناہوں کے قریب گئے ہیں لیکن گناہ انجام نہیں دیا، مزید اس کے معانی جو ہے بیان ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس آیت میں جو ذکر کیا ہے اللہ نے، یعنی وہ جس چیز سے اجتناب کرنا ہے وہ کون سی ہے؟ وہ ہے کبائر الاثم والفواحش، بڑے گناہ اور فاحش گناہ، ان سے پرہیز کرنا۔ بڑے گناہ کیا ہیں اور فواحش یعنی بے حیائیاں کیا ہیں؟ تو اب بڑے گناہ یعنی اس میں اللہ نے کیا کہا؟ جو بڑے گناہوں اور فواحش سے پرہیز کرتے ہیں، جو لمم والے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے۔ تو اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ بڑے گناہوں والوں کے لیے توبہ کی جگہ کوئی گنجائش نہیں ہے؟ فواحش یعنی جنہوں نے کھلے عام گناہ انجام دیے، بے حیائیاں کی، کیا ان کے لیے اللہ کی مغفرت شامل حال نہیں ہے؟ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت تو بڑے گناہوں والوں کے لیے بھی ہے۔ تو پھر کیا معنی ہے؟ تو چھوٹے گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی عمل کے ذریعے سے بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن بڑے گناہوں کے لیے معافی مانگنا ضروری ہے۔ اسی لیے توبہ جو ہے نا، توبہ واجب فوری ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنا کیا یہ واجب ہے، جس طرح نماز ہے نا واجب ہے، روزہ
واجب، حج تو یہ واجب موسع ہے. کیا مطلب؟ یعنی ان کے اوقات میں توسیع ہے. روزہ ماہ رمضان میں واجب ہے، حج کے موسم میں واجب ہے، نماز اپنے اوقات میں واجب ہے. ہر وقت تو واجب نہیں ہے. جو توبہ ہے وہ فوراً واجب ہے. رات کو گناہ کیا اسی وقت توبہ واجب ہے، دن کو کیا اسی وقت واجب ہے، جس مہینے میں کیا اسی وقت واجب ہے، جس دن کیا اسی دن واجب ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اچھا ہم کل کر لیں گے، اچھا ہم ماہ رمضان میں توبہ کر لیں گے، اچھا ہم عید کے بعد توبہ کر لیں گے. بعض لوگ سمجھتے ہیں گناہ کر لو اور اس کے بعد توبہ کر لیں گے اللہ معاف کر دے. یہ خدا کے ساتھ مذاق کرنے والی بات ہے، یہ توبہ نہیں. تو لہٰذا توبہ انسان گناہ کبیرہ سے کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن وہ توبہ کیسے ہو؟ صرف ہم بعض ہمارے ہاں ہمارے پاک و ہند میں لوگ کیا کرتے ہیں، کانوں کو پکڑ لیتے ہیں استغفر اللہ ربی، جی گناہ کے کیا کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، کانوں کو پکڑ لے ہم کہتے ہیں ہم نے توبہ کر لی. توبہ کا مطلب ہے نادم ہو، دل سے انسان نادم ہو. بس دل سے نادم ہو گئے آپ نے توبہ کی. لیکن یہ توبہ مکمل نہیں. توبہ مکمل کب ہوگی؟ گناہ کبیرہ کی توبہ کب قبول ہوگی؟ مثلا مثال کے طور پہ یتیموں کا مال کھایا، توبہ کرو اور یتیموں کو ان کا حق واپس کرو، یہ تب توبہ قبول ہوگی. نماز چھوٹ گئی، نمازیں، توبہ کرو اللہ سے. نمازیں جو نمازیں چھوڑی توبہ کرو. اب جو قضا نمازیں ہوئی ان نمازوں کو پڑھو، یہ توبہ ہے. اسی طرح سے اور واجبات چھوٹ گئے. تو لہٰذا توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کام ہماری زندگی میں رہ گئے اس کی جو ہے وہ جبران کرے اس کام کا. نمازیں رہ گئیں ان کو مکمل کریں، روزے مکمل کریں، جو لوگوں کے حقوق ہماری گردنوں پہ ہیں ان کو ادا کریں، اللہ سے بھی معافی مانگیں اور ان حقوق کو بھی ادا کریں. لوگوں کے ہیں تو لوگوں کے ادا کریں، اللہ کے ہیں تو اللہ. تب یہ ہماری توبہ مکمل ہوگی، ورنہ یہ توبہ نامکمل ہوگی. اگر آپ صرف زبان سے استغفار کریں، دل سے نادم ہو، آپ کی توبہ ہے لیکن نامکمل توبہ ہے. مکمل توبہ کب ہوگی؟ جو اللہ کے حقوق ہمارے اوپر فرض تھے رہ گئے، جو لوگوں کے حقوق تھے وہ رہ گئے، ان حقوق کو بھی ادا کریں. یہ مکمل توبہ ہے. صلوات پڑھ دیں محمد. تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اللہ فرماتا ہے اگر تم لوگوں نے بڑے گناہوں سے اجتناب کیا، جن سے تمہیں روکا گیا تم لوگوں نے اجتناب کیا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے نکفر عنکم سیئاتکم. اللہ فرماتا ہے پھر ہم تمہاری غلطیوں کو مٹا دیں گے. اللہ خدا کتنا مہربان کہ تم لوگ اگر بڑے گناہوں سے پرہیز کرو گے تمہارے اللہ کہہ رہے ہیں چھوٹے گناہوں کو بھی ہم معاف کر دیں. اللہ خدا اس قدر مہربان. تو لہٰذا یہ جو ہے اللہ کی ایک رحمت اور فضل اور عنایت ہے. اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ ہے کیا؟ عام طور پہ آپ سنتے ہیں گناہان صغیرہ اور گناہان کبیرہ. گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ یعنی گناہوں کے ہمارے پاس کتنے قسم ہیں؟ دو، گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ. تو گناہ کبیرہ کا معنی واضح ہو جائے تو پھر ہمارے لیے گناہ صغیرہ کو سمجھنا آسان ہے. یعنی جو گناہ کبیرہ ہیں ان کے بارے میں علماء نے بحث کی. تو گناہ کبیرہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ کے بارے میں علماء نے مختلف جو ہے وہ کتابیں لکھی ہیں. مثلا ہمارے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں شیخ بہائی، ان کی کتاب ہے اربعون، عربک میں یہ کتاب ہے، فارسی میں بھی ہے. انہوں نے مفصلاً اس میں گناہوں کا ذکر کیا، اس میں شرح. اسی طرح سے جو ہے شرح کافی میں بھی گناہ کبیرہ کے بارے میں، گناہوں کے بارے میں ذکر. اور علماء نے جو ہے مختلف فہرست گناہوں کے بیان کی ہے. اور آیت اللہ سیستانی نے اپنی کتاب منہاج الصالحین
جو ان کے مسائل شرعیہ پر مشتمل ہے 3 جلدوں پر. تو جس کی پہلی جلد میں آیت اللہ سستانی نے جو گناہوں کی جو فہرست شمار کی ہے وہ ہے 61، یعنی 61. آغا سستانی نے جو گناہ کبیرہ جو بیان کیے 61. تو یہ جو ہے گناہ کبیرہ. اچھا، بعض ان میں بعض گناہوں سے مربوط ہیں. تو بہرحال جو میں نے خود اس میں ان کو شمار کیا ہے تو وہ 61 ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ اوپر نیچے ہو گیا ہو. تو بہرحال شمار کرتے وقت جو ہے وہ 61 شمار کیے. تو انشاءاللہ یہ جو آغا سستانی کے نے منہاج الصالحین میں ذکر کیے ہیں 61 گناہ کبیرہ، انشاءاللہ اس کے لیے علیحدہ ہم ایک جو ہے وہ لیکچر جو معصومین کی اقوال کی روشنی میں ان 61 گناہوں کی وضاحت دیں گے. وہ گناہ کیا ہیں اور ان گناہوں کے نقصان اور اس کا عذاب کیا ہے، وہ انشاءاللہ اپنے مقام پر وہ بیان کیا جائے. گناہان کبیرہ کے بارے میں جو علماء نے بیان کیا ہے کہ اس کے دیکھیں گناہان کبیرہ کیا ہے. گناہ کبیرہ پہلی بات کہا کہ ہر وہ گناہ جسے قرآن اور سنت نے واضح طور پر گناہ کبیرہ قرار دیا. کہا کہ یہ گناہ کبیرہ قرآن نے بھی اور سنت نے بھی وہ گناہ کبیرہ. بہت ساری روایات میں بھی اور قرآن کی آیات میں بھی گناہوں کے بارے میں کہا گیا یہ گناہ کبیرہ. نمبر 2، ہر وہ گناہ جسے انجام دینے والے کو جہنم کی وعید کی گئی ہو، قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی. یعنی قرآن نے اور اہل بیت نے جہنم کا وعدہ کیا ہے، جہنم سے ڈرایا ہے. کس سے؟ جن گناہوں کے بارے میں، وہ گناہ کبیرہ. نمبر 3، وہ گناہ جو قرآن اور سنت معتبر میں کبیرہ ہو اور دوسرے گناہوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ گناہ اس سے بڑا ہے. تیسرا کیا ہے؟ جو گناہ کبیرہ جو ہے قرآن اور سنت میں کیا ہو؟ کبیرہ ہو. اور گناہ ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے جو اور گناہ ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اس سے بڑا ہے. جس کے بارے میں قرآن اور سنت نے کہا ہے گناہ کبیرہ ہے، لیکن اور گناہ ہے اس کے بارے میں حدیث نے کچھ نہیں کہا یہ بڑا ہے. اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ فلاں گناہ سے بڑا ہے اور وہ گناہ قرآن اور سنت میں بڑا بیان کیا گیا. مثلا مثال کے طور پہ قتل کا گناہ قرآن اور حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ قتل کا گناہ بڑا ہے. من قاتل مومنا فجزاؤہ جہنم، جو مومن کو قتل کرتا ہے جان بوجھ کے اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم. اب یہ ہے گناہ کبیرہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں قتل کرنا. لیکن حدیث میں کیا کہا ہے؟ بلکہ آیت وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ. فتنہ، فساد، جھگڑا کرنا یہ کیا ہے؟ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. اب لڑائی جھگڑے کو قتل سے بڑا کہہ دیا تو یہ بھی گناہ کبیرہ بن گیا. تو لڑائی جھگڑے کو گناہ کبیرہ نہیں کہا، لیکن اس کو کہا ہے کہ یہ قتل سے بڑا ہے. اور قتل جو ہے اس کے بارے میں قرآن اور حدیث نے کہا کہ وہ بڑا گناہ ہے. تو یعنی وہ گناہ جس کو گناہ کبیرہ سے بڑا کہا جائے وہ بھی گناہ کبیرہ ہوتا ہے. یہ 3 ہو گئے. نمبر 4، ہر وہ گناہ جسے دیندار افراد جو ہے بڑا گناہ شمار کرتے ہوں. کب سے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج کے دور تک، یعنی دیندار صاحب شریعت دین کے پابند لوگ اس گناہ کو بڑا گناہ قرار دیں. مثلا مثال کے طور پہ قرآن مجید کی بے حرمتی کرنا، توہین کرنا، رسول اللہ کے زمانے سے لے کر آج تک سارے اس کو بڑا گناہ شمار کرتے ہیں. اسی طرح سے مسجد کی توہین کرنا، مسجد کی توہین کرنا یہ بھی کیا ہے؟ گناہ کبیرہ میں سے. ہم سمجھتے ہیں مسجد کی توہین میں شاید یہ ہے کہ اس میں کوئی شخص پیشاب اور پخانہ کرنا، وہ تو گناہ کبیرہ ہے، وہ بھی بڑا گناہ. لیکن مسجد میں ماحول ایسا بنا دیں، مسجد کا ماحول ایسا بنا دیں جس سے مسجد کی حرمت پامال ہو جائے. دیکھیں ایک مسئلے کی وضاحت کریں. مسجد اہل بیت اطہار نے نماز کے بعد تعقیبات کی تاکید کی ہے.
ایسے کہ نہیں؟ آل محمد مسجد کا خیال کریں. حکم میں فقہا فرماتے ہیں اگر آپ مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کے لیے ان پہ سلام کرنا مکروہ ہے. حالانکہ سلام کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. اس کا کرنے والے کو روایت میں ہے کہ 69 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. سنت نبی سلام کرنا. لیکن کہا یہی سلام آپ نمازیوں پہ مسجد میں کریں گے تو کیا ہو جائے گا جی؟ اب سلام جو سنت انبیاء اور ائمہ ہدا ہے وہ مکروہ ہے. اگر ہم مسجد میں جیسے ہی نماز ختم ہو ہم نماز کے بعد کوئی اور آواز بلند شروع کر دیں. مثلا ہم کہتے ہیں نعرہ تکبیر، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر اللہ کا ذکر ہے. ہم کسی اور کا نام نہیں لیتے، مولا علی کا نام نہیں لیتے، رسول اللہ کا نام بھی نہیں لیتے، کیونکہ پھر لوگ کیا کہیں گے دیکھو یہ مولا علی کے دشمن ہیں، یہ ان کے نام سے روک رہے. میں اللہ کا نام لیتا ہوں. نعرہ تکبیر بلند کرنا، صرف نعرہ تکبیر کی میں بات کر رہا ہوں. نماز ختم ہوئی، ابھی کتنے لوگ ہوتے ہیں جو تیسری رکعت میں چوتھی رکعت میں ملتے ہیں ابھی وہ بیچارے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا. اور بعض جگہوں پہ مثلا لوگ جو ہوتے ہیں وہ یقیناً عقیدت محبت اور ثواب میں تکبیر نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، ان کا مقصد ثواب حاصل کرنا ہے. تو اب ان کو یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے ٹھیک ہے آپ اللہ کا نام بلند کریں ثواب ہے، لیکن کیا ہو ہم یہ دیکھیں کہ وہ جو نمازی لوگ ہیں وہ اپنی نماز ختم کریں اس کے بعد ہم نعرہ تکبیر بلند کریں تاکہ ان کی نماز میں بھی خلل نہ آئے. دیکھیں نا ان نمازیوں کے اوپر سلام کرنا اسلام کہتا ہے مکروہ ہے، تو پھر ہم نعرہ تکبیر بلند کریں گے. اگر ان کی نمازیوں میں خلل آ رہی ہے تو علماء کہتے ہیں نہ آپ نعرہ تکبیر بھی بلند نہ کریں جس سے نمازیوں کی نماز میں خلل آ رہی ہے. تو چونکہ مسجد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جگہ، تو وہاں پہ جب نمازی اس سے فارغ ہو جائیں آپ بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کریں. آپ ہر وہ ذکر بلند کریں بلند آواز سے کریں جو عبادت ہے، کوئی آپ کو نہیں روکتا. صلوات پڑھ دیں محمد. یہ بات واضح ہو گئی. وار اب جو ہے یہاں پر یہ نقطہ واضح ہو گیا کہ گناہ کبیرہ کے 4 معنی. اب وارثان قرآن نے گناہ کبیرہ کی جو تعداد بیان کی ہے وہ مختلف ہے. ایک روایت میں معصوم فرماتے ہیں گناہ کبیرہ 5 ہے. ایک حدیث میں معصوم فرماتے ہیں گناہ کبیرہ 7 ہے. ایک حدیث میں امام فرماتے ہیں گناہ کبیرہ 9 ہے. ایک حدیث میں امام فرماتے ہیں گناہ کبیرہ 21 ہیں. ایک حدیث میں امام فرماتے ہیں گناہ کبیرہ 31 ہیں 31. اور ابن عباس کی جو روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے کہا ہے کہ گناہ کبیرہ 7 ہے 700 ہے. کتنے ہیں؟ 7. آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ 5 سے، اور کہاں تک پہنچا؟ 700 تک. اب دیکھیں یہ کتنے قول بن گئے؟ 5 1 7 2 9 3 21 4 31 5 700 6 قول بن گئے نا. یہ کس کی طرف سے ہیں؟ معصومین کی طرف سے. معصومین نے 6 قول مختلف بیان کیے ہیں. معصومین کے قول میں اختلاف ہوا کہ نہ ہوا؟ اب کسی کے اندر جرأت ہے کہ فلاں امام نے غلط کہا الیاذ باللہ؟ جو لوگ فقہا مجتہدین پہ جسارت کرتے ہیں یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، یہ ان کو دعوت دے رہا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں نا یہ مجتہدین کے فتووں میں اختلاف ہے، ان کی پہلے آپس میں بنتی نہیں ہے، ہمیں دین کیا سکھائیں گے؟ ان سے یہ سوال ہے کہ یہ اہل بیت اطہار وارثان قرآن کے کلام میں اختلاف ہے، پھر ادھر جسارت کرو گے؟ کرو جسارت، دین سے خارج ہو جاؤ گے. لہٰذا یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ زبان بند کریں گے، دیکھیں گے یہ روایات سند کے اعتبار سے کیسی ہیں، معتبر ہیں غیر معتبر ہیں. لہٰذا ہم جسارت کا حق نہیں رکھتے اہل بیت پہ زبان کھولیں. اسی طرح سے فقہا کے فتوے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے ہم خاموش رہیں. انہوں نے پوری زندگی حوزات علمیہ میں گزاری ہے، علوم آل محمد کو حاصل کرنے میں گزاری. آیت اللہ سیستانی 5 سال سے
جس شخص نے اپنی ماں کی گود سے آل محمد کی تعلیم کا آغاز کیا ہو، آج 90 سال سے اوپر جس کی ایج ہو گئی ہے اور ابھی بھی وہ آل محمد کے علوم کی خدمت کر رہا ہے، ہم اس کو دین سکھائیں گے؟ ہم اس سے دین سیکھیں گے، نہ کہ اس کو دین سکھائیں گے۔ تو لہٰذا جو لوگ فقہا پہ، علماء پہ جسارت کرتے ہیں، وہ خدا سے توبہ و استغفار کرے۔ تو لہٰذا یہ ان کے لیے لمحہ فکری ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد تو لہٰذا یہاں پر یہ نقطہ واضح ہو گیا۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک اور اہم بات، ایک مل کی صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ اب یہاں پر جو ہے سوال ہوتا ہے، بھئی یہ روایات میں عدد مختلف ہے نا، گناہ کبیرہ، قرآن نے بھی ذکر کیا گناہ کبیرہ کا۔ جب گناہ کبیرہ کا عدد اتنا مختلف ہے تو قرآن نے پوری فہرست کیوں نہیں بیان کی؟ قرآن فہرست بیان کر دیتا تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی کہ بھئی یہ گناہ کبیرہ اتنے، لوگ اس سے اجتناب کر دیتے۔ تو عام طور پہ ہمارے نوجوان یہ سوال کرتے ہیں، تو قرآن نے گناہ کبیرہ کی فہرست بیان کیوں نہیں کی تاکہ ہمارے لیے آسانی ہوتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، ہم لوگ ذرا حکمت کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں تو ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ اللہ بھی حکیم مطلق ہے، وہ جہاں قادر مطلق ہے وہاں حکیم مطلق بھی ہے۔ تو لہٰذا اس نے فہرست کیوں جاری نہیں کی گناہ کبیرہ کی؟ اگر وہ فہرست جاری کر دیتا تو لوگ جو تھے انہی گناہوں کی فہرست کو یاد کر کے انہی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے اور گناہ صغیرہ میں وہ مبتلا ہو جاتے۔ اور جب انسان کو گناہ کبیرہ کی عادت پڑ جائے تو پھر آہستہ آہستہ وہ گناہ صغیرہ انسان کو گناہ کبیرہ کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے گناہ کبیرہ کی فہرست بیان نہیں کی تاکہ انسان اس ڈر اور خوف سے رہے کہ اللہ نے گناہ کبیرہ سے بھی منع کیا ہے، گناہ صغیرہ سے بھی منع کیا ہے، تو میں ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤں۔ تو ہو سکتا ہے یہ بڑا گناہ ہو سکتا ہے یہ بڑا گناہ ہو، کیونکہ بڑے گناہوں کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا، یا انسان جو ہے وہ خدا کے عقاب کا مستحق ٹھہرے گا۔ تو لہٰذا وہ کیا ہے، اس طرح سے وہ ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ تو اصل میں حضرت انسان کو فلاح کے راستے پہ خدا کی ذات رکھنا چاہتی ہے تاکہ میرا بندہ جو ہے وہ ہدایت کے راستے پہ قائم رہے، اپنے نفس کو سدھارنے اور پاکیزگی کے راستے میں رہے، یہ شیطان کے راستے میں بھٹکتا نہ پھرے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ اور جو لوگ گناہ کبیرہ کے ساتھ گناہ صغیرہ، چاہے گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، پرواہ نہیں کرتے، نیکیاں بھی کرتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، نیکیاں بھی کر رہے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں داڑھی بھی شیو کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں، کرتے نا لوگ ایسے کو، نماز بھی پڑھتے ہیں لوگوں کا ہم حق بھی کھا جاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، بہت سارے ایسے ہم گناہ کر جاتے ہیں۔ تو اب نیکی بھی کرتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے نا، نیکی کی ہے اپنی ان نیکیوں کو گناہوں کے ذریعے سے برباد نہ کرو۔ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نیکی کر لی ہے، ادھر سے گناہ کر لیں، اچھا کوئی نہیں ہماری بخشش تو ہو جائے گی۔ جو لوگ یہ فکر رکھتے ہیں وہ اپنے نقصان کرتے ہیں۔ اور ہمارے پاس ایک روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی خدمت میں فرمایا، من قال سبحان اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کیا سبحان اللہ، غرس اللہ لہ شجرۃ فی الجنہ، اللہ اس کا جنت میں درخت لگا دیتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں آپ یہاں پر اصلاح ہو جائے بچوں کی، جوانوں کی، سب کی۔ ہماری مجالس میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے، جب فضائل پڑھے جاتے ہیں، یقیناً یہ فضائل، یہ چیزیں، یہ ثواب، اس کا منکر کوئی نہیں۔ تو ہمارے عام طور پہ مجمع کیا کہتے ہیں، مثلا وہ کہتے ہیں واہ واہ واہ، کہتے ہیں واہ واہ واہ، کیا کہنے واہ واہ واہ، ایسے کہتے ہیں واہ واہ۔ اگر ہم اسی واہ واہ کے جگہ پہ کہیں سبحان اللہ، اسلامی تعلیمات کو لے کر ہم زبان کو حرکت تو دے رہے ہیں، ہم کہیں سبحان اللہ، ہم داد بھی دے رہے ہیں اور اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، ہمارا وہ زبان کو حرکت دینا ہمارے نام اعمال میں نیکیاں لکھوائے گا۔
لہٰذا آج سے نیت کر لو، خدا گواہ ہے یہی دروس، یہ قرآن، اہل بیت ہماری اصلاح کرتے ہیں۔ آئندہ کوئی آپ کو روایت، کوئی آپ کو شان کی چیز، سید الرسل کی شان کی چیز، اہل بیت کی عظمت کی چیز کوئی اچھی لگی تو آپ کیا کہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر آپ بے شک وہاں پر جو حوصلہ افزائی کے لیے جو نعرہ بلند کریں، لیکن سبحان اللہ کریں، تاکہ وہ آپ کی داد اللہ کے ذکر میں ہو اور آپ کی وہ داد خدا کی بارگاہ میں ثواب۔ ماشاء اللہ۔ دیکھیے ابھی سے آپ لوگ سارے مل کے صلوات پڑھیں، آل محمد، یہی ہماری اصلاح چاہتے ہیں خدا کا۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کہے سبحان اللہ اس کے لیے جنت میں کیا لگ جاتے ہیں؟ درخت لگ جاتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ کے اصحاب نے سنا، ایک مرتبہ کہتے ہیں تو ایک شخص نے کہا، فقال رجل من قریش میں سے ایک شخص نے کہا، وقال ان شجرنا فی الجنہ لکثیرہ، ہمارے تو پھر جنت میں اتنے سارے باغات بن گئے، ہم تو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت سبحان اللہ کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم، بے شک جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو جنت میں تمہارے ہر سبحان اللہ کہنے پر ایک درخت لگ جاتا ہے۔ اللہ، تو آپ نے فرمایا جب تمہارا یہ درخت لگ جاتا ہے، آپ نے فرمایا وَلَٰكِنْ إِيَّاكُمْ أَن تُرْسِلُوا إِلَيْهَا نِيرَانًا فَتُحْرِقُوهَا۔ اور میرے صحابہ اس بات پہ خوش نہ ہو جاؤ کہ تم سبحان اللہ کہتے رہو اور جنت میں درخت لگتے جائیں، تمہارے باغات بنتے جائیں، خبردار گناہوں کی آگ آگے نہ بھیجنا جو تمہارے ان درختوں کو جلا کے راکھ کر دے۔ لہٰذا یعنی سید رسول جہاں ذکر خدا کا ثواب بیان کرتے ہیں وہاں پہ ہمیں خبردار بھی کر رہے ہیں کہ گناہ نہ کر، ورنہ گناہ سارے تمہارے نام اعمال کو برباد کر۔ تو وہاں پر جو تھا لمم، اچھا کبائر الاسم، ابھی لمم کبائر الاسم سے مراد کون ہے؟ گناہ کبیرہ۔ اور فواحش سے کیا مراد ہے؟ الفواحش، فواحش کو خصوصاً ذکر کیا، گناہ کبیرہ یعنی کبائر الاسم سے مراد گناہ کبیرہ ہے، اور الفواحش بھی خود گناہ کبیرہ میں سے، لیکن اس کو خصوصاً ذکر کیوں کیا؟ تو اس کو خصوصاً ذکر کیا کہ یعنی اس سے اجتناب کرتے ہیں، لیکن روایت آل محمد میں ہے کہ اس فواحش سے مراد زنا اور چوری، یعنی انسان بڑے گناہوں سے اور فواحش سے اجتناب کرے، حالانکہ گناہ کبیرہ میں سے چوری بھی ہے اور زنا بھی ہے۔ تو یعنی اس فواحش کے ذریعے سے یعنی قرآن نے خاص تاکید کر دی، گناہ کبیرہ سے بچنا ہے لیکن چوری اور زنا سے بھی بچنا ہے، کیونکہ یہ ادھر سے حرام رزق آپ کو خدا سے دور کر دے گا، آپ کی باتیں برباد کر دے گا، اور زنا جو ہے آپ کی نسل کو خراب کر دے گا، دونوں چیزوں کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ تو اس حوالے سے متوجہ کیا الا اللمم، الا اللمم، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد علماء نے کہا ہے کہ گناہ صغیرہ ہے، اور شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے مراد گناہ کا تصور ہے، یعنی ابھی گناہ کے بارے میں سوچنا، یہ کہنا کہ آج میں جا کے چوری کرتا ہوں، آج فلاں مومن کی غیبت کرتا، گناہ نہ کرتا، یہ تو روایات اہل بیت میں یہ لیے گئے مراد گناہ کے قریب ہونا، گناہ ابھی نہ کرنا۔ مثلا انسان کہتا ہے کہ میں چوری کرنے جاتا ہوں، راستے میں جاتا ہے، پھر دل میں خیال ہے تو اپنا ارادہ بدل دیا، یہ تو اس طرح سے یہ معنی مراد ہے۔ تو رسول اللہ کے زمانے میں کسی نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ ہم لمم کی بیماری میں مبتلا ہیں، کیا مطلب؟ یعنی ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم گناہ کریں، شیطان ہمیں بہکاتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں ہمیں گناہ کا تصور بھی نہ آئے، ہمیں گناہ کا تصور بھی نہ آئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم یہ ذکر پڑھا کرو، آمنا باللہ ورسولہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے فرمایا جب گناہ کا تصور آئے تو آپ یہ ذکر کیا کرو، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ آمنا باللہ ورسولہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، کتنا آسان، تو یہ ذکر پڑھنا چاہیے۔ تو یعنی
انسان جو ہے گناہ کا تصور بھی نہ کرے. اس لیے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں من قصر فکرہ فی المعاصی دعتہ الیہا. جو شخص گناہوں کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے انسان کے اندر کا نفس امارہ اس کو گناہ کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے. گناہ کے بارے میں نہ سوچے, گناہوں کے بارے میں سوچتے رہے آج پیکج کرا کے فحش موویز دیکھیں گے, شیطان نے کام کروانا. گناہوں کے بارے میں سوچا آج ہم نے جو ہے فلاں کام کرنا ہے, گناہ کے بارے میں سوچیں گے شیطان وہ کام کروا کر. لا حول ولا پڑھیں, ذکر پڑھیں, خدا کو یاد کریں تاکہ وہ. تو لہٰذا یہاں پر جو ہے ہمارے لیے مولا علی علیہ السلام کا ایک عظیم پیغام. امام علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اپنے نام اعمال میں وہ لکھو جو قیامت کے دن پڑھنے کے قابل ہو. اللہ, مولا علی ہم سب کو کہہ رہے ہیں, فرماتے ہیں اپنے نام اعمال میں وہ لکھو جو پڑھنے کے قابل ہو. کیوں؟ قیامت والے دن انسان نام اعمال پڑھے گا تو رسوا ہو جائے گا لوگوں کے سامنے. وہ کہے گا میرا نام اعمال نہ پڑھا جائے اور مجھے جہنم میں بھیج دیا جائے تاکہ لوگوں کے سامنے میں ذلیل نہ ہوں. اللہ, اور اسی لیے انسان مولا علی خبردار کرے وہ لکھواؤ جو پڑھنے کے قابل ہو ورنہ تم رسوا ہو جاؤ گے. اور قرآن مجید کی آیت مجیدہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 14 یعنی 14 آیت میں فرمایا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. قیامت والے دن انسان سے یہ کہا جائے گا پڑھ اپنا نام اعمال, آج اپنے اعمال نامہ کے لیے تو خود کافی ہے. اللہ کہ آج پڑھ نام اعمال, تو اپنے نام اعمال پڑھنے کے لیے خود کافی ہے. یہ جو دنیا میں تو برائیاں کرتا تھا, بے حیائیاں کرتا تھا, حرام کاریاں کرتا تھا, گناہ کرتا تھا, آج پڑھ دیکھ تو نے کون کون سی نافرمانیاں کی. ماہ رمضان ہے, توبہ استغفار کا مہینہ ہے, سچے دل سے خدا کی بارگاہ میں پڑھ, وہ ذات بڑی مہربان. تو لہٰذا خدا کی رحمت بہت وسیع ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو اعلم بكم اذا انشأكم من الارض وانتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. اس آیت میں اللہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ یعنی تم لوگوں کو, اس آیت کا مقصد یہ اللہ یہ کہہ رہا ہے تم لوگ زمین کے ذرات میں تھے یا تم رحم مادر میں آ گئے, جنین کی شکل میں آ گئے, بچے بن گئے, اللہ تعالیٰ تمہارے تمام حالات سے واقف ہے. تو لہٰذا تم خود ستائی نہ کرو, خود پسندی کے شکار نہ ہو جاؤ, یعنی اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنو, اپنی تعریفیں لوگوں کے سامنے نہ کرو. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے کون پاکیزہ ہے. اللہ تعالیٰ اس میں آیت کے اس حصے میں خبردار ہے. مثال کے طور پہ بندہ کسی 4 بندوں میں بیٹھ کے کہے کہ الحمدللہ 10 سال سے نماز تہجد پڑھ رہا ہوں, تو نہ ایسا نہیں کہنا, خبردار. اللہ کہتا ہے تم نہ کرو. اللہ کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں تم میں سے کون پاک ہے. تمہیں حق نہیں ہے تم لوگوں میں بیٹھ کے اپنا تقوی اور پرہیزگاری کو بیان کرو کہ میں نماز تہجد پڑھتا ہوں. نماز تہجد پڑھتے ہو تو لوگوں پہ احسان کرتے ہو, اللہ کے لیے ختم. اللہ سے اجر لیں, لوگوں کے سامنے ہم کیوں ذکر کریں؟ لوگوں سے اجر طلب کرنے والی بات ہے. پھر ہم کہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں. اسی طرح سے یعنی مثلا بعض لوگ کیا کہتے ہیں الحمدللہ میں رجب اور شعبان میں روزے رکھتا ہوں. بھئی آپ رکھتے ہیں تو اللہ کے لیے رکھتے ہیں, لوگوں کو نہ بتائیں, اللہ تعالیٰ منع کرے. اسی طرح سے مثال کے طور پہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ میں جو ہے ہر سال جو ہے وہ کربلا جاتا ہوں, میں ہر سال جو ہے وہ عمرے پہ جاتا ہوں. بھئی آپ جاتے ہیں تو اللہ کے لیے جاتے ہیں, لوگوں کو کیوں بیان کریں؟ یہ بیان نہیں کرنا چاہیے, اس سے منع کیا. تو لہٰذا لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں میں باوضو رہتا ہوں, میں فلاں کام کرتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا. قرآن نے اس نے نفی کی. اور وارث قرآن امام محمد باقر علیہ السلام, امام علیہ السلام فرماتے ہیں لا یفتخر احدکم بکثرت صلاتہ و صیامہ و زکاتہ و نسکہ لأن اللہ عز وجل اعلم بمن اتقى. امام فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی اپنی زیادہ نمازوں پہ فخر نہ کرے, اپنے روزوں پہ, اپنی زکوٰۃ پہ, اپنی قربانی پہ.
کوئی فخر نہ کرے. امام فرماتے ہیں اس لیے اللہ زیادہ جانتا ہے تم میں سے کون پرہیزگار. نیکی تقوی پرہیزگار سب اللہ کے لیے. کیا ہے؟ سب اللہ کے لیے. جو بھی ہم کام کرتے ہیں اللہ کے لیے. توفیق ہمیں کون دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. دیکھیے ہم نے میں یہی مثال دیا کرتا ہوں, مثال کے طور پہ خدا نخواستہ الیاذ باللہ, یہی میں اگر کہوں کہ یہ مدرسہ میں نے بنوایا, یہ بھی خدا کو پسند ہے, یہ اللہ نے بنوایا, یہ اللہ نے توفیق دی ہے, جس بندے نے یہ وہ کیا. لہٰذا یہ نہیں کہہ سکتے مثال کے طور پہ اللہ نے مجھے توفیق دی, میں نے مسجد بنوائی, میں کہوں کہ میں نے یہ مسجد بنوائی. بھئی آپ نے مسجد بنوائی, کوئی احسان کیا؟ لوگ آپ کی مسجد کے بغیر پہلے اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ تو لہٰذا ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے میں نے یہ مسجد بنوائی, میں نے یہ مدرسہ بنوایا, میں نے فلاں کام کیا. نا استغفر اللہ. جب ہم نے کام اللہ کے لیے کیا ہے اجر بھی اللہ سے لینا ہے. تو لہٰذا ہر کام اللہ کا. کبھی لوگوں کے سامنے ہم اپنی اچھائی بیان نہ کریں. اللہ توفیق نہ دیتا تو ہم کوئی نیکی کا کام بھی نہ کریں. ایسے کہ کوئی نیکی کا کام نہ کریں. تو لہٰذا اس لیے ہمارے علماء نے نقل کیا ہے کہ آیت اللہ ناراکی مولا علی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا حذیفہ یمانی. کچھ لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ آئیں امام جماعت, نماز جماعت کرائیں. اب مولا علی علیہ السلام کا صحابی حذیفہ یمانی بڑا جلیل القدر نماز جماعت کرانے کے لیے آ گیا ہے. نماز جماعت کرائی. جب نماز جماعت کرا کے فارغ ہوئے, دوسری نماز کے لیے انہوں نے کہا کہ نماز کوئی اور پڑھائے یا تم لوگ اکیلے نماز پڑھو, میں نہیں پڑھاتا. کہا بھائی وجہ؟ کہا کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا نا, میرے دل میں یہ آیا کہ میں تم لوگوں سے بہتر ہوں, اس لیے تم لوگوں نے مجھے آگے کیے, تو میرے اندر یہ بات آ گئی, یہ ہے خود پسندی. تو لہٰذا میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں تم لوگوں کی امامت کرا سکوں. اللہ, کتنے پاکیزہ نفوس کے مالک تھے مولا علی کے صاحب. اتنی سی یہ چھوٹی سی بات ہمیں لگتی ہے, ان چیزوں کی طرف متوجہ تھے, اور ہم بڑی بڑی خطائیاں ہمارے اندر ہیں. ہم پتہ نہیں کہاں ہیں, اپنے اعمال کی اصلاح کریں. تو لہٰذا جو ہے اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے. تو اہل بیت اطہار دیکھیں, خداوند متعال نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی طہارت کی گواہی قرآن میں دی. آل محمد نے نہیں کہا کہ ہم ایسے اور ہم ایسے. قرآن نے ان کی عظمتوں کی قصیدے بیان کیے, شان کی آیات اتارے. تو یعنی یہ ہونا چاہیے. ہاں جہاں پر ضرورت تقاضا کر رہی تھی وہاں اہل بیت اطہار نے اپنا تعارف کرایا. وہ ضرورت تقاضا کر رہے تھے. اہل بیت اطہار نے نہ کہ علیہ باللہ خود پسندی میں, نہ آل محمد اس چیز سے مبرہ اور پاک ہے. انہوں نے جہاں ضرورت تقاضا کر رہی تھی وہاں پر اپنی عظمت اور شان اور اپنا تعارف ضروری سمجھا, وہاں پر تعارف کرایا. مثلا مثال کے طور پہ امام زین العابدین علیہ السلام, دربار یزید میں امام علیہ السلام نے ایک عظیم الشان خطبہ دیا, جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس انا ابن زمزم و مینا, میں ابن زمزم ہوں, میں ابن مینا ہوں, میں ابن مصطفیٰ ہوں, میں ابن علی مرتضیٰ ہوں, میں ابن فاطمہ زہرا ہوں. بہت سارے اپنے فضائل اس میں بیان کیے. تو ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے کہ امام نے بھی تو اپنی فضائل بیان کیے. سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ قرآن منع کر رہا ہے کہ اپنی تعریف منہ سے بیان نہ کرو, اپنے فضل و کمال کو بیان نہ کرو, تو پھر امام نے کیوں کیا؟ تو امام نے وہاں ضرورت تقاضا کر رہی تھی, امام نے کیا. کیوں کیا امام نے وہاں پہ؟ چونکہ شام میں مولا علی کے خلاف اتنی سازش رچائی گئی تھی کہ مشہور کر دیا تھا کہ علی ابن ابی طالب علیہ باللہ بے نمازی ہے. اور جب مولا علی کی ضربت کی خبر پہنچی شام میں تو لوگ منہ میں انگلی رکھ کے حیران ہوئے تھے, کہتے تھے کہ علی اور نماز مسجد میں نماز پڑھ رہے, وہ تو بے نمازی تھے. دشمن کی سازش, علی کو بدنام کیا بے نمازی. لیکن مولا علی نے ان کی سازشوں کا جواب کیسے دیا؟ اپنے پاک کردار اور سجدوں کے ذریعے سے. اس طرح دشمن کو ناکام کیا. آج
مولا علی کے چاہنے والوں کے بارے میں بھی دنیا والے سازش کرتے ہیں، علی کے چاہنے والے بے نمازی ہیں، بد کردار ہیں، بد عمل ہیں، یہ فلاں ہیں۔ تو اب ہم بھی کیا کریں؟ مولا علی کی سیرت پہ چلتے ہوئے دشمن کی سازش کو ناکام کریں۔ لوگ ہمیں بے نمازی کہتے ہیں، ہم نمازی بن جائیں۔ لوگ روزے خور کہتے ہیں، روزے دار بن جائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات زکوٰۃ نہیں دیتے، جب تہمت لگ جائے تو اسلام کہتا ہے زکوٰۃ لوگوں کے سامنے دینا، اعلان کرنا واجب ہے، آپ اپنی تہمت کو بری کریں۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں، مثلا مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ مثلا بعض علماء کرام ہوتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں فیس بک کے اوپر وہ ماہ رمضان کے حوالے سے مثلا ان کی پوسٹ آتی ہے کہ مثلا ہم نے یتیموں کی، یہ غریبوں میں یہ فلاں کیا۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ یہ علماء کرام یہ کیا سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو ہے اس طرح کی جو ہے وہ خبر دیتے ہیں، تصاویر دیتے ہیں کہ ہم نے غرباء میں یہ تقسیم کیا راشن، یا یہ افطاریوں کا انتظام کیا، فلاں کیا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اللہ کے لیے۔ جو علماء کرتے ہیں کبھی وہ اپنی ایمان سے بتائیں، فیس بک کے اوپر کبھی کہتے ہیں یہ میں نے کیا؟ نہیں کہتے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اظہار تشکر ہوتا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اس ادارے کو سپورٹ کیا اور غریبوں کی مدد میں ہمارے ہاتھ مضبوط کیے، وہ یہ مقصد ہو۔ اور ہمارے آیت اللہ سیستانی تمام فقہا فرماتے ہیں آپ بعض اعمال کو لوگوں کو کے سامنے انجام دیں، وہ حرام اور گناہ نہیں۔ ان میں سے ایک کام یہ ہے لوگوں کو تشویش اور رغبت دلانے کے لیے۔ مثلا مثال کے طور پہ آپ یہ غلط ہے کہ فیس بک کے اوپر غریبوں کے ساتھ تصویریں بنا کر ان کی تشہیر کرنا، یہ مومن کی توہین کرنا، یہ حرام نہ۔ غریبوں کو ایسے دیں پتہ بھی نہ چلے، نہ کہ آپ ان کی تصاویر بنا کر بیچاروں کو ان کی آبرو ریزی کریں فیس بک کے اوپر، یہ درست نہیں۔ آپ تو صرف سامان علماء کرام مثلا سامان کی پکچرز دے رہے ہیں، دوسری چیزیں دے رہے ہیں، ان لوگوں کا اظہار تشکر کر رہے ہیں اور لوگوں کو رغبت اور شوق دلانے کے لیے آؤ ہمارے ادارے کے ساتھ ہمارے ہاتھ مضبوط کرو، ہم یہاں پر یہ کام کریں، مقصد یہ ہوتا ہے۔ تو آیت اللہ سیستانی اور تمام فقہا فرماتے ہیں آپ لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے کوئی کام انجام دیں، یہ جائز ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ دینی مدرسے میں بچوں کو امتحانات میں ان کو انعامات دینا، بس مقصد کیا ہے آپ کا؟ انعامات کے پیچھے ہدف اور مقصد کیا ہے؟ بچوں کے اندر دین کی رغبت اور محبت پیدا، شوق پیدا۔ اسی طرح سے مثلا آپ خواتین ہیں یا مرد ہیں، دوسرے لوگوں میں آپ انعامات اور چیزیں تقسیم کرتے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے؟ ترویج دین ہو۔ آپ یہ تو نہیں آپ کا مقصد لوگ میری واہ واہ کریں، مقصد کیا ہے؟ دین، لوگ دین کے قریب ہوں۔ جب آپ لوگوں کو دین قریب کرنے کے لیے ان چیزوں سے انعامات سے نواز رہے ہیں، یہ جائز ہے، آیت اللہ سیستانی اور فقہا جائز کراتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مثلا نہیں یہ تو صحیح نہیں ہے، یہ لالچ ہے، تو لالچ غلط بات ہے۔ اس طرح اصل میں دین کا علم صحیح ہونا چاہیے۔ جب دین کا علم نہیں ہوگا تو پھر ہم نقصان کریں گے۔ ہمیں علماء سے سیکھنا چاہیے، علماء کو نہیں سکھانا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو لالچ دے رہے، چلو ٹھیک ہے، پھر نمازیں چھوڑ دو، اللہ بھی تو آپ کو جنت کی لالچ دے رہا ہے۔ لالچ دی اللہ نے کہ نہیں دی؟ قرآن بھرا پڑا ہے، جنت میں نہریں ہوں گی، وہاں پر باغات ہوں گے، وہاں پر شہد ہوگی، وہاں پر پھل ہوں گے، وہاں پر حوریں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ صرف کہہ دیتا تم نمازی بن جاؤ، روزے دار بن جاؤ، حاجی بن جاؤ، جنت کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے کہا یہ متقی، نیک اور پرہیزگار لوگوں کے لیے یہ جنت میں یہ انعامات ہیں، پھر تو اللہ یاذ باللہ اللہ بھی لالچ دے رہا ہے۔ اللہ غافل لوگوں کو جنت کی طرف راغب کرنے کے لیے ان کو بتا رہا ہے دیکھو میرے اطاعت گزار پرہیزگار بن جاؤ، یہ جنت میں یہ اتنی نعمات ہے وہ تمہیں ملے۔ تو یہ علماء کرام بھی کیا کرتے ہیں؟ دیکھو آپ لوگ دین سے شوق رکھو، رغبت رکھو، قرآن پڑھو، دین پر عمل کرو، تو لہٰذا آپ ہماری کلاسز اٹینڈ کرو، ہم آپ کو یہ انعامات دیں گے۔ تو یہ بھی حوصلہ افزائی ہے، یہ لالچ نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد بار دیگر بابا سے بلند سلام۔ تو لہٰذا یعنی ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو لہٰذا یاد رکھیں، دیکھیں
مومن جو ہے ان چیزوں سے پاک، اپنے آپ کو پاک رکھے۔ تو لہٰذا ہم عام طور پہ یہ بھی کرتے ہیں، نمازی لوگ، دیندار لوگ، کیا کپڑے پاک ہوں، بدن پاک ہو۔ جہاں اسلام کہتا ہے کپڑے بدن پاک ہوں، نماز صحیح ہوگی، اس سے زیادہ اہم اسلام کہتا ہے آپ کی نیت پاک ہو، آپ کا دل پاک ہو، جس دل سے آپ نے نیت کرنی ہے، آپ کا قصد اور ارادہ پاک ہو۔ دیکھیں فقہا فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی، آپ کے کپڑے یا بدن نجس تھے نا، آپ بھول گئے، غفلت نہیں، ایک ہے غفلت اور ایک ہے بھول جانا، یہ علیحدہ فقہی مسئلہ ہے۔ اگر آپ بھول گئے، غفلت نہیں کی، بھول گئے، اور آپ کو بعد میں یاد ہے نماز کے بعد میرے تو کپڑے نجس تھے یا بدن، آپ نے نماز پڑھ لی، کہا کہ آپ کی نماز صحیح ہے، لیکن اگر آپ نے غفلت برتی پھر آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اگر آپ بھول گئے تو آپ کی نماز کیا ہے؟ وہ صحیح ہے، آپ نے پاک کرنا تھا، آپ بھول گئے، آپ کی نماز کیا ہے؟ صحیح۔ لیکن اگر کسی شخص نے نیت ہی خراب کی تو نیت کی خرابی ہوگی تو نماز نہیں ہو سکتی۔ کپڑے اور بدن اگر نجس ہیں، انسان بھول گئے تو نماز ہو سکتی ہے۔ یعنی دیکھیں نیت اتنی ضروری ہے، اور انسان کا دل پاک ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کپڑے پاک ہوں، لباس پاک ہو، ہمارا دل پاک ہو۔ دل کیسے پاک ہوگا؟ مومن سے حسد نہ کریں، مومن سے عداوت نہ رکھیں، مومن کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، مومن سے نفرت نہ کریں۔ تو لہٰذا دل کو ان چیزوں سے، شرک سے دل کو پاک ہونا چاہیے، ریاکاری سے دل کو پاک ہونا چاہیے۔ تو یعنی بدگمانیوں سے، ہر وہ برائی جو ہمیں خدا سے دور کر دے، ان گناہوں سے ہمارے دلوں کو پاک ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا مومن جو ہے وہ ہمیشہ کیا کرے؟ اچھائی کو سامنے رکھے، تو کبھی بھی خود پسندی کا شکار نہیں۔ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام فرماتے ہیں ایک دفعہ ایک عابد اور فاسق دونوں مل کے مسجد میں داخل ہوئے۔ داخل ہوتے وقت فاسق تھا، گناہگار تھا، اور عابد تھا۔ لیکن جب دونوں نکلے تو عابد فاسق بن گیا، اور فاسق جو تھا اللہ کا ولی بن گیا۔ وہ کیوں؟ امام فرماتے ہیں دونوں داخل ہوتے وقت وہ فاسق تھا، وہ عابد تھا، لیکن جب فاسق داخل ہوا تو عابد نے کہا کہ یہ بدبخت نیک لوگوں میں کہاں آ گئے، اس نے اس کو حقیر جانا۔ اللہ نے اس کی اس عمل کو ناپسند کرتے ہوئے کیا کیا؟ ختم۔ تم اپنی عبادت پہ ناز اور فخر کرو، اپنی نمازوں پہ، وہ اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے، تو لہٰذا وہ اللہ کا ولی بن گیا، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن گیا۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ ماہ رمضان میں مومنین کی تعداد ہوتی ہے مساجد میں زیادہ، تو جو مومنین نہیں آتے عام طور پر، کچھ لوگ نمازی لوگ، حتیٰ کہ سننے میں جو آتا ہے، یہ وہ جو ہم نے خود مشاہدہ کیا، کیا کرتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ آ گئے ہیں، کھانے کے پیچھے آ گئے۔ یعنی اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے لوگوں کی نمازوں کے قبول ہونے، وہ کھانے کے پیچھے ہیں یا نماز کے پیچھے ہیں، یہ گناہ ہے۔ اسلام اس چیز سے روکتا ہے۔ وہ بیچارہ ماہ رمضان میں اگر آ گیا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کو اس مہینے کی حرمت کی حیا آ گئی ہو، میں اللہ سے دور تھا، میں آؤں اس مہینے میں اپنے آپ کو پاک کروں، ہو سکتا ہے اس مہینے کی نمازوں کی برکت سے وہ پکا نمازی بن جائے۔ ہو سکتا ہے وہ گھر میں نماز پڑھتا ہو، اور جگہ نماز پڑھتا ہو، ماہ رمضان میں وہ جو ہے دفتر سے یا اپنی دکان سے جلدی آ جاتا ہے، وہ مسجد میں نماز آ کے پڑھتا ہے۔ مجھے کتنے ایسے لوگوں نے بتایا، مثلا جو جاب کرتے ہیں اسی محلے کے، وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے نمازی ہیں، پکے 5 وقت کے نمازی، وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے نماز مثلا نہیں پڑھ سکتا، میں آفس میں پڑھتا ہوں، یا ہم اپنی مارکیٹ کی دکان میں پڑھتے ہیں۔ یعنی لوگ نمازی ہیں، لیکن اب ماہ رمضان میں وہ افطاری سے پہلے آ گئے، وہ جی چاہتے ہیں کہ چلو ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، باجماعت ثواب زیادہ۔ اب ہم بدگمانی کریں، ہم لوگ، ان لوگوں نے ان کی حوصلہ شکنی کی، ہم جو نمازی کیا بن گئے، ہم اپنی نمازوں پہ فخر کر کے اور ان لوگوں کی توہین کر کے ہم گناہ گار ہیں۔ اس چیز کی ہم اپنی اصلاح کریں، خدا کا، یہ بھی گناہ ہے جو عام طور پہ یہ لوگ کرتے ہیں۔
کہتے ہیں وہ جی لوگ دیکھیں جی، لوگ پھر نام رکھتے جی فصلی بٹیریا الیاذ باللہ، یہ حرام ہے، مومن کی توہین نہیں، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ تو اہل بیت نے بڑے اخلاق اور محبت سے قریب کی ہے، تو بہرحال اصلاح ہونی چاہیے۔ تو اب دیکھیں یہ انتظامیہ کو، ان چیزوں کو، یعنی جو مساجد میں انتظامیہ ہوتی ہے، امام بارگاہوں میں، مختلف جگہوں پہ، ان کو خیال کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو آنے والے لوگوں میں سے ہم اپنے اعمال برباد کر بیٹھیں۔ ایک اور روایت ہے کہ بنی اسرائیل کا زمانہ، بنی اسرائیل یعنی جو انبیاء حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے درمیان کا جو زمانہ تھا، بنی اسرائیل کا زمانہ تھا، بنی اسرائیل کا زمانہ تھا۔ بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ حضرت یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ان میں ایک نبی آیا، اس زمانے میں ایک عابد تھا، بہت بڑا عبادت گزار۔ اس زمانے میں ایک فاسق بھی تھا جس کا نام تھا خلیل، اور یہ اس زمانے میں مشہور تھا کہ یہ شخص فاسق اور فاجر اور گناہ گار۔ ایک دن اس نے سوچا کہ میں جو ہے کتنی برائیاں کر کر کے تھک چکا ہوں، تو لہٰذا اب میں اس طرح کرتا ہوں، جو عابد ہے اس عابد کے پاس جاتا ہوں، میں اپنی اصلاح کر لوں گا، کچھ جو ہے وہ اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہوں، کچھ چینج کرتا ہوں، خدا سے دور ہوں۔ تو وہ عابد کے پاس آیا تاکہ میں اپنی اصلاح کروں، ان کے ساتھ رہ کے میں کچھ سیکھ سکوں۔ اچھا وہ صرف عابد تھا، عالم نہیں تھا۔ جو عالم ہوتا ہے وہ عابد سے افضل ہوتا ہے، چونکہ عابد اپنی نجات چاہتا ہے، عالم اپنے ساتھ دوسروں کی بھی نجات چاہتا ہے۔ وہ عابد کے پاس آیا، عابد نے جو اس کو دیکھا تو اس نے کہا کہ میں اس بد کردار کو اپنے ساتھ رکھوں، نفرت کی، استغفر اللہ، اپنی عبادت بنا نفرت کی۔ اچھا نفرت جب اس نے کی تو اس نے کراہت کی، تو یہ فاسق آیا تھا عابد کے پاس، اس نے اسے نفرت کی، کراہت کی، یعنی اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کیا۔ اب یہی عابد اس محفل سے اٹھا جانے لگا، کس سے نفرت کر کے؟ خلیل، فاسق گناہگار شخص۔ جب جانے لگا، اللہ تعالیٰ نے اس عابد کی عبادت کی وجہ سے اس کو یہ کرامت عطا کی تھی کہ اس کے ہر وقت سر کے اوپر ایک بادل کا ٹکڑا سایہ کر کے رہتا تھا۔ عابد، اللہ تعالیٰ کو اتنا یہ پسند تھا، یہ عبادت گزار، اس کے سر پہ ہر وقت بادل کا ٹکڑا رہتا تھا۔ جب اس نے اس فاسق سے، گناہگار سے نفرت کی، یہ اٹھ کے جانے لگا، تو اللہ نے اس کی اس نفرت کی وجہ سے اس بادل کے ٹکڑے کو حکم ملا، آج سے اس سے جدا ہو۔ وہ بادل کا ٹکڑا اس عابد کے سر کو چھوڑ کر اسی جگہ پہ کھڑا رہا جہاں پر وہ گناہگار خلیل بیٹھا تھا، اس کے سر پہ بیٹھا، اس کے سر کے اوپر کھڑا سایہ کر۔ اب عابد کو یہ بات بڑی پریشان ہوئی، آج تک یہ بادل کا ٹکڑا میرے سر پہ سایہ کرتا تھا اور میری کرامت اور عزت تھی، آج جس سے میں نے نفرت کی، آج سے وہ بادل کا ٹکڑا اس کے سر کے اوپر آ گئے۔ تو اب یہ پہنچے اس زمانے کے نبی کے پاس، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نبی کو وحی ہوئی، اے میرا نبی ان کو بتا دو، اس عابد نے جو اس گناہگار سے نفرت کی ہے نا، اللہ کو اس عمل کو، اللہ نے اس کے عمل کو اتنا ناپسند کیا، اس کو اس لائق نہیں سمجھا کہ اس کے اوپر اس کی رحمت کا بادل ہے، اور وہ عابد کی صحبت چاہ کر میری طرف پلٹنا چاہتا تھا، میرا ولی بن گیا، وہ اپنے نفس کو پاک کرنے آیا تھا، تو میں نے یہ کرامت اس کو عطا کر دی۔ تو لہٰذا کبھی بھی مومن کو حقیر نہ جائے، ہم نماز پڑھتے ہیں نا پنجگانہ، یاد رکھیں کسی بے نمازی سے نفرت نہ کریں، اس کو نمازی بنائیں، گناہ سے نفرت کریں، احسن گناہ سے نفرت کریں، انسان سے نہ کریں۔ دیکھیں ایک میں بہترین مثال دیتا ہوں، ڈاکٹروں کو دیکھیں آپ، ہم لوگ کینسر کے مریض سے گھبرا جاتے ہیں، عام طور پہ لوگ وہم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کینسر کا مریض ہمارے گھر میں بیٹھا تو ہمیں جو ہے وہ بیماری لگ جائے گی۔ ڈاکٹر اس کو پتہ ہے، ڈاکٹر مریض سے نفرت نہیں کرتا، اگر مریض سے نفرت کرے تو وہ کبھی بھی اس کا علاج نہ کرے،
وہ کیا کرتے ہیں؟ بیماری کا علاج کرتے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ تو اسی طرح ہمیں بھی گناہوں سے نفرت کرنی چاہیے، انسانوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم انسانوں سے نفرت کریں گے تو پھر انسانوں کو سدھارے گا کون؟ پھر ان کی اصلاح کون کرے گا؟ لوگوں کو اپنے قریب کریں اہل بیت کے پاک کردار کے ذریعے سے، ان کے اخلاق کے ذریعے سے، تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ بار دیگر بآواز بلند تو لہٰذا یعنی ہمیں ان چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے اس بات کی وضاحت ہو گئی۔ ایک بار دیگر بآواز بلند اسی کے ساتھ پروردگارہ بحق محمد و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام